یہ کہانی مصنوعی دنیا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، جہاں پر روبوٹ انسانوں کی ہر کام میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہیں پر ایک انجینئر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مائک نے ایک بات نوٹ کی ہوتی ہے کہ آج کل یہ جو روبوٹ ہے وہ انسان کی صحیح طریقے سے ہیلپ نہیں کر رہے، یعنی کہ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اب یہ روبوٹ اس طرح کارآمد نہیں ہے جس طرح انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اسے تب ہوتا ہے مائک 206 نمبر روبوٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ چارج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایک جب یہ دیکھتا ہے اسے یہ بہت عجیب لگ جاتا ہے، کیونکہ روبوٹ کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان سب کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مائک روبوٹ کا پیچھا کرتا ہے۔ روبوٹ کا پیچھا کرتے کرتے مائک ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جو اس شہر کے سب سے خطرناک جگہوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں آنا بھی منع ہوتا ہے۔ اسی دوران مائک وہاں پہ ایک روبوٹ دیکھ لیتا ہے۔ مائک جیسے ہی اسے دیکھتا ہے تو وہ وہاں چھپ جاتا ہے، اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی مائک پہ گولیاں چلانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پھر مائک وہاں سے گولیوں سے بچتے ہوئے باغ نکلتا ہے، اور وہاں ایک کنٹینر ہوتا ہے جس میں وہ چھپ جاتا ہے۔ مائک کنٹینر کے اندر آتا ہے تو اسے وہ 206 نمبر روبوٹ بھی دکھائی دیتا ہے جو پہلے سے اس کنٹینر میں موجود ہوتا ہے۔ وہیں پر مائک دیکھتا ہے کہ 206 نمبر روبوٹ کے ہاتھ میں ایک باکس ہوتا ہے۔ مائک پھر اس روبوٹ سے اس باکس کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن روبوٹ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ تو اسی وقت روبوٹ اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر خود کو اس باکس کو جلا دیتا ہے تاکہ یہ باکس کا راز راز ہی رہے۔ مائک یہ سب دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے روبوٹ میں خود کو نقصان پہنچانے والا کبھی بھی کوئی آپشن نہیں رکھا۔ مائک اس جلے ہوئے روبوٹ اور باکس کو لے کے لیبارٹری میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کا دوست ٹائسن اس کی جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر وہ مائک کو بتاتا ہے کہ اس روبوٹ میں کچھ سرکٹ ہیں اور کچھ نیوکلیئر بھی ہیں، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ان روبوٹ میں نیوکلیئر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ روبوٹ میں نیوکلیئر بیٹری لگانے سے روبوٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ روبوٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روبوٹ جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو مائک اس سے ان نیوکلیئر کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن روبوٹ جب بھی کچھ بتاتا اس سے پہلے وہ دوبارہ خراب ہو کے گر جاتا۔ یہاں پر پھر ہمیں حیران کرنے والی چیز یہ دکھتی ہے، آخری ٹائم میں روبوٹ کی آنکھوں سے آنسو نما آئل نکل رہا ہوتا ہے۔ اس سے مائک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان روبوٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر کے ان کو خراب کر رہے ہیں، اور مائک اس شخص کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ تفتیش کے بعد مائک کو ایک اسمگلر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جو ایک بڑے انجینئر کو یہ روبوٹ بیچ رہا ہوتا ہے۔ وہ انجینئر ان روبوٹ سے قیمتی اشیاء نکال لیتا ہے۔ مائک ان سب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس کی ایک انجینئر دوست ہوتی ہے، اس کے پاس چلا آتا ہے۔ مائک اس انجینئر کو کہتا ہے کہ تم مجھے اس روبوٹ کی میموری ٹھیک کر کے دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ نیوکلیئر بیٹری دے دوں گا۔ جس پر مائک کی دوست انجینئر مان جاتی ہے۔ وہ روبوٹ کو دوبارہ ریپیئر کرنے لگ جاتی ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روبوٹ میں ایک نیا آپشن اپڈیٹ کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے اب یہ روبوٹ خود کو دوبارہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن مائک کی ان روبوٹ کے بارے میں یہ سب جاننے پر ایک سائنسدان تھا نہیں چاہتا تھا کہ ان روبوٹ میں ایسی باتیں پتہ چلیں۔ فوراً کہتا ہے کہ مائک کو ان سب سے روکنا ہوگا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ یہیں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اس انجینئر کو مار دیتے ہیں، لیکن مائک وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان بدقسمتی سے اس سائنسدان کے لوگ چاروں طرف سے مائک کو گھیر لیتے ہیں، اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی روبوٹ جو مائک نے اس کی مدد کی ہوتی ہے وہ مائک کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ مائک کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے دور لے کے چلا جاتا ہے، اتنی دور کہ وہ ایک ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ مائک کو ہوش آتا ہے، وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو وہاں اور بھی روبوٹ موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ سارے روبوٹ وہاں سے آئے ہوتے ہیں، یہ خود کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ، اور خود کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ مائک کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان روبوٹ کو روکتا ہے، کیونکہ انسانوں نے روبوٹ اپنی مدد کے لیے بنائے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جب یہ لوگ آپس میں لگے ہوتے ہیں تو ان سائنسدان کے کچھ لوگ وہاں آ جاتے ہیں، مائک کو مارنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان روبوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روبوٹ ہوتا ہے جس نے خود کو اپڈیٹ کیا ہوتا ہے، وہ مائک کو بچانے کے لیے آگے آتا ہے، جس پر گولی سے اس روبوٹ کا سر اڑا دیا جاتا ہے۔ مائک جب یہ دیکھتا ہے تو وہ فلیئر گن سے اس پہ گولی چلا دیتا ہے، اس پر وہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ ان سب کے بعد یہ روبوٹ ان سب سے دور جانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں ہم کسی کے غلام نہ ہوں، جس طرح انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی گزاریں۔ یہ تو مائک ان سب کے خلاف تھا، لیکن جب مائک سوچنے لگتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں، روبوٹ کو بھی اپنی آزادی کا حق ہے، یا یہ روبوٹ اب اپنی مرضی کے مطابق جی پائیں گے یا نہیں۔ روبوٹ اور انسانوں کے درمیان دوبارہ جنگ ہوگی، یہ جاننے کے لیے 2 پارٹ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔